السلام علیکم ممتاز بھائی, ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام جناب. بالکل ویلکم ٹھیک. ٹو دا آپ شو کیسے ہیں؟ اگین ٹوڈے. اچھا, آج ہم نے آپ کا پروگرام ٹاپک جو ہے ربا کے بارے میں, آپ ناظرین کو بتائیں گے آپ کی جو ریسرچ ہے ربا کے بارے میں قرآن سے جو آپ نے کی ہے. پلیز ناظرین کو بتائیں آپ کی جو ریسرچ کیا کہتی ہے ربا کے بارے میں. شکریہ سرفراز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ربا کے موضوع پہ بات کریں گے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ربا کا ڈکشنری میننگ کیا ہے. اس کا روٹ ورڈ جو ہے نا وہ ہے رے بے واؤ, یعنی بڑھوتری اس کا مطلب ہے. اور ہم عام طور پہ فکس انٹرسٹ اسی میں لیتے ہیں. اور ایک اور میننگ ہے اس کا پہاڑی علاقہ یا اونچا علاقہ. اور تیسرا میننگ اس کا ہے میڈیکل ٹرم میں استھما, یعنی سانس کی جو تکلیف ہوتی ہے. تو ہم اس میں اس کو اس طرح سے لیں گے, ایسی بڑھوتری جس میں اگلے کا استحصال ہو. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کی کیا ڈیفینیشن آئی ہے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کی واضح ڈیفینیشن نہیں ہے اور ربا جو ہے اس کے خلاف جنگ ہے. تو بات یہ نہیں ہے. سورہ آل عمران کی آیت 130, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تأکلوا الربا, ربا نہ کھاؤ یعنی کنزیوم نہ کرو, اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اس میں عام ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو سود نہ کھاؤ دگنا چگنا کر کے. اور اس میں یہ ڈیفینیشن میں تھوڑا مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ کیا یہ کوئی لمٹ مقرر کی جا رہی ہے کہ بھئی اس سے دگنا یا چگنا آپ نہ کھاؤ, اس سے کم کھا سکتے ہو. تو اس کے اندر کنفیوژن بھی ہو سکتی ہے. تو ایک اور جو دوسرا میننگ ہے اضعافا مضاعفہ, اس کا مطلب ہے ضعیف, کمزور. تو دونوں مطلب اضعاف و مضاعفہ میں ہے, ایک زیادہ اور اس سے زیادہ کر کے دگنا چگنا بھی, اور وہ بھی کہ کمزور سے کمزور تر. تو اگر ہم کمزور میننگ لیتے ہیں تو اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اور یہ ڈیفینیشن بن جاتی ہے ربا کی قرآن پاک کے اندر کہ اے ایمان والو نہ کھاؤ بڑھوتری جو کمزور کو کمزور تر کر دے, یعنی ایسا اضافہ جس میں تھوڑا استحصال بھی ہو, تکلیف بھی ہو, ربا, اور وہ جو کمزور کو کمزور تر کر دے. تو یہ ڈیفینیشن ہم اپلائی کریں گے ہر جگہ, اور اس ڈیفینیشن میں جو بھی ہے اس کو بالکل منع کیا گیا ہے. تو یہ ہے اس کی ڈیفینیشن کہ ایسی بڑھوتری جسے ہم کہتے ہیں نا کہ کمزور جو ہوتا ہے وہ اس کا استحصال بھی ہو رہا ہوتا ہے, یعنی اس کا بازو بروڑ کے, جس طرح ہم کہیں گے کہ ایسی بڑھوتری جو کمزور کو کمزور تر کر دے, وہ ربا کی ڈیفینیشن ہے. اور اس کے بعد سورہ البقرہ کی آیات ہیں 275 سے لے کے 280 تک. اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ربا کے بارے میں. تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں کہ سورہ بقرہ کی آیت 275, سود خور ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے شیطان نے چھو کر انہیں پاگل کر دیا ہو. یعنی کہ اس کے اندر گریڈ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ پیسہ دے کے پیسے کے اوپر وہ پیسہ لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں تھے کہ تجارت بھی تو ربا کی طرح ہے, حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام. قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا, یعنی اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے, منع کیا ہے. تو اب ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ ربا اور بیع میں تھن لائن کیا ہے, کہاں ربا نہیں ہے اور کہاں بیع شروع ہوتی ہے. جی جی, تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد آیت ہے 276,
اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم. اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے ربا کو، یعنی اس بڑھوتری کو جس کے اندر استحصال ہوتا ہے، اور صدقات میں برکت ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کفار کو پسند نہیں کرتا، اور دے آر سنفل ویز. اس کے بعد ہے جس میں سورہ بقرہ کی آیت 278، یہ بہت واضح ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چھوڑ دو جو کچھ باقی ہے ربا میں سے اگر تم مومن ہو. تو یہ بات اس چیز کو بالکل واضح کرتی ہے کہ ربا لین دین میں لون کے اوپر ہوتا ہے، اور لوگ جو کر رہے تھے اس وقت کے لیے یہ آرڈر دے دیا گیا، اور اس کے بعد تک کے لیے بھی کہ اگر تم مسلمان ہو تو اصل زر سے اوپر جو اماؤنٹ ہے آپ کی ربا میں سے، بڑھوتری میں سے، وہ آپ چھوڑ دیں، وہ نہ لیں. اور اس کے بعد ہے آیت 279 میں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اگر تم نے یہ نہ کیا تو تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ اور رسول سے، یعنی گورنمنٹ سے. گورنمنٹ سختی کرے گی، لیکن اگر توبہ کرتے ہیں، اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو وہ لے سکتا ہے اپنا اصل زر، اپنا مال، اپنی ویلیو. لا تظلمون، نہ آپ کسی پر ظلم کریں، ولا تظلمون، اور نہ کوئی آپ کے ساتھ ظلم کرے. یہ آیات بہت ڈیفائننگ ہیں. اس میں آپ ربا کی ڈیفینیشن جو ہے وہ پرفیکٹ پوری اترتی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ اصل ویلیو واپس لے سکتے ہیں، جو پرنسپل ہے، جیسے پرنسپل اماؤنٹ، پرنسپل ویلیو. اور آپ یہ بہت اہم ورڈ ہے، ابھی آگے چل کے بتاتے ہیں. لا تظلمون، آپ کسی پہ ظلم نہ کریں اور کوئی آپ پہ ظلم نہ کرے. یہ بھی بہت زیادہ ہے. اب آپ سوچیں گے کہ جو دینے والا ہے اس پہ کیسے ظلم ہوتا ہے. یعنی ہاں، یہ ویری انٹرسٹنگ، مطلب یہ بہت اہم بات ہے. دونوں ظلم کی بات ہو رہی. اس میں ہے یہ کہ بڑھوتری تو آپ نے چھوڑ دی ربا پہ، یعنی کہ ربا، اور جو اصل ویلیو ہے وہ آپ کو واپس لینا ہے. تو اس میں انٹرنسک ویلیو جو ہے، یعنی کسی چیز کے اندر جو ویلیو ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ آپ واپس لے سکتے ہیں. مثلا سونا ہے، چاندی ہے، گندم ہے، یا اور چیزیں ہیں گھر کے استعمال کی، تو ان کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے. اس کے برعکس جو کرنسی نوٹ ہیں ان کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. گورنمنٹ کی اتھارٹی یا گورنمنٹ ان کو ویلیڈیٹ کرتی ہے، اور اگر گورنمنٹ ان کو کالعدم قرار دے دے تو یہ پیپر منی زیرو ویلیو ان کی رہ جاتی ہے. تو اگر میں نے کسی سے 20,000 لے رکھے ہیں ڈالرز، اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ نوٹ کالعدم ہو گئے، ایک دن کے اندر تبدیل نہ کروائے تو ان کی ویلیو ختم ہو جائے گی، تو میں نہیں چینج کرواتا، اور میں کہتا ہوں نہیں، میں تو آپ کو اوریجنل واپس کر رہا ہوں، جو آپ نے نوٹ مجھے دیے ہیں میں نے تو استعمال ہی نہیں کیا، واپس لے لیں. آپ کہیں گے یہ میرے کس کام کے، کیونکہ ان کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہے. اسی طرح گورنمنٹ کی سطح پہ اور ملک کی سطح پہ جو مہنگائی ہوتی ہے اس میں چیزوں کی قیمتیں تو بڑھتی ہیں، لیکن جو کرنسی نوٹ ہے وہ ان کی ویلیو کم ہوتی ہے. تو اس ویلیو کو برقرار رکھنے کے لیے انفلیشن ریٹ کے حساب سے ان میں جمع کرنا پڑتا ہے، تو تاکہ ان کی ویلیو پریزرو رہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے بتایا اس آیت سے. تو فرض کریں اگر میں نے کسی سے $1 مجھے لینڈر نے دیے ہیں، تو میں 5 سال کے بعد پھر اس کو $1 واپس کروں تو لینڈر کے ساتھ ظلم ہو جائے گا. اگر آپ یہ ہے وہ ظلم لینڈر کے ساتھ، یعنی کہ اگر میں آپ کو یا کوئی شخص $20,000 دیتا ہے
اور 10 سال بعد وہ $20,000 کی تو ویلیو بہت کم ہو چکی ہوگی. تو اگر وہ اوریجنل کاؤنٹ میں دیتا ہے تو لینڈر کے ساتھ ظلم ہو جائے گا. اور یہاں ورڈ ہے لا تظلمون ولا تظلمون, کہ آپ بھی کسی پہ ظلم نہ کریں, یعنی بڑھوتری نہ لیں, اور جو دینے والا ہے وہ بھی آپ کو ویلیو پریزرو کر کے دے. تو افراط زر کا جو طریقہ گورنمنٹ استعمال کرتی ہے جاننے کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک باسکٹ ہے جس میں کچھ میٹلز, کچھ گھریلو استعمال کی عام چیزیں جیسے چینی ہے اور آٹا ہے اور بہت سی چیزیں, 8-10 آئٹم لے لیتی ہے. سال کے شروع میں ہر ایک کی کوانٹٹی کے حساب سے کیا ویلیو ہے وہ نکال لیتی ہے. سال کے آخر میں وہی باسکٹ, اس کے اندر جو چیزیں ہیں اس کی قیمت دوبارہ کیلکولیٹ کرتی ہے. تو اس کے اندر قیمت میں جو بڑھوتری ہو چکی ہوتی ہے اسے افراط زر کہتے ہیں, کہ یعنی زر بڑھ رہا ہے اس کی ویلیو نہیں بڑھ رہی. تو وہ ویلیو کو برقرار رکھنے کے لیے جیسے 10,000 شروع میں قیمت تھی اور سال کے آخر میں وہی چیزیں 11,000 کی آ رہی ہیں, تو $11,000 اگر آپ واپس لیں گے تو کوئی اضافہ نہیں ہے, ویلیو تو پرنسپل اماؤنٹ ہے. ہاں اگر ہم نے کمیڈیٹی میں جیسے سونا ہے وہ سونا دیا اور سونا اتنا واپس لے لیا تو یہ صحیح ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ سونے کی قیمت بڑھ گئی ہے تو اب ہم آپ کو کم سونا واپس دیں گے, نہیں. اوریجنل پرنسپل اماؤنٹ جو آپ نے دی تھی وہ آپ کو واپس مل رہا ہے. میں اس کی مثال دوسرے طریقے سے دیتا ہوں کہ پرانے زمانے میں اشرفیاں چلتی تھی, تو میں نے 5 اشرفی خود رکھ لی اور 5 ادھار پہ دے دی آپ کو. 5 سال بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ یار اس وقت تو سستی تھی, اب مہنگی ہو گئی ہیں, اب میں آپ کو 3 اشرفیاں واپس کروں گا. تو یہ مجھ پہ ظلم ہو جائے گا, کیونکہ میں اگر آپ کو نہ دیتا تو جیسے میرے پاس 5 اشرفیاں پہلے سے پڑی ہوئی ہیں وہ بھی میرے پاس 5 ہی پڑی ہوتی. ہاں, لیکن تو کیونکہ ان کے اندر انٹرنسک ویلیو ہے تو میں کہوں گا نہیں, قیمت ان کی بڑی ہے یا نہیں بڑی, ان کی انٹرنسک ویلیو جو ہے اس کے حساب سے آپ مجھے اوریجنل ویلیو, اوریجنل چیز واپس دیں. تو آپ کو 5 ہی دینا پڑے گی اشرفی. جو اچھی بات کی آپ نے, لیکن یہ کنفیوژن میرے خیال میں یہ ہو جاتا ہے, جیسے میں نے بات کی کہ میں نے لینڈر نے مجھے $1 دیا اور پھر 5 سال کے بعد بھی میں اس کو $1 واپس کر رہا ہوں. میرے خیال میں لوگوں کو کنفیوژن یہ ہے کہ ہم نے $1 لیا تھا, ہم اگر زیادہ دیں گے تو وہ ربا ہو گیا. وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ جو ہے جو ویلیو ہے اس کی جو ویلیو میں فرق آتا ہے اور یہ سب چیزیں جو انفلیشن ہے اس کو وہ یہ ایڈ نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم 1 کے بجائے اس کو $5 کیوں دیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو انٹرسٹ دے رہے ہیں, ہم زیادہ پیسے واپس کیوں کریں. تو وہ اس کنفیوژن میں رہتے ہیں. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ جو البے کا جو کانسیپٹ ہے اور ربا کا از ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگس. تو بالکل ڈفرینٹ ہے. اور انفلیشن کی بات ہو رہی ہے تو یہاں آیت کے اندر ہے رؤوس اموالکم, اموال کا ذکر ہے. اب کرنسی نوٹ تو ابھی بات کی پیداوار ہیں, اور انفلیشن اور افراط زر اور یہ چیزیں اس زمانے میں ہیں. اس زمانے میں تو اشرفی جیسے تھی, چاندی کی ہو یا سونے کی ہو, اس کی انٹرنسک ویلیو تو برقرار رہتی تھی. تو زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے پیپر منی جو ہے, پیپر منی کاؤنٹ جو ہے وہ ایک ڈسکائزنگ سی چیز ہے, اس سے صحیح اس کی ویلیو جو ہے اوریجنل ویلیو. جیسے آج میں ایک مکان کا پلاٹ خرید سکتا ہوں $100,000 کا, 5 سال بعد وہی پلاٹ $150,000 کا ہوگا, لیکن پلاٹ تو وہی ہے. تو پلاٹ اوریجنل چیز ہے, اوریجنل ویلیو, لیکن کاؤنٹ کے حساب سے اگر آپ قوت خرید کے حساب سے وہ $150,000 اگر ہوں گے تو اس جیسا پلاٹ آپ لے سکتے ہیں. تو پرنسپل اماؤنٹ جو ہے وہ ویلیو میں ہے, نہ کہ نوٹ کی کاؤنٹ کے اندر. تو وہ, اور اس سلسلے میں بہت پہلے بات بھی ہوئی تھی, ایک نظریاتی کونسل میں ہمارے ہاشمی صاحب ٹیچر تھے, تو انہوں نے کہا کہ انفلیشن ریٹ کو انڈیکس کر کے جب ہم منی کا لین دین کرتے ہیں تو وہ انٹرسٹ کی ڈیفینیشن میں یا ربا کی ڈیفینیشن میں نہیں آتی. وہ نظریاتی کونسل کے ممبر بھی تھے. تو اس حساب سے نہ, یعنی ایک دوسری اس کے اندر کی بات جو ہے قرآن پاک میں لا تظلمون ولا تظلمون,
نہ آپ ظلم کریں نہ آپ پہ ظلم ہو. تو یہ دونوں چیزیں اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ اوریجنل ویلیو آپ نے واپس لے سکتے ہیں. اچھا، یہ آپ نے جو اس کی بات کی، پلاٹ کی بات کی، بہت سارے سوال ہوتے ہیں ناظرین کرتے ہیں کہ وہ بہت سارے لوگ گھر نہیں خریدتے، وہ کہتے ہیں کہ مورگیج ہے، مورگیج دینا ہوگا اور یہ صحیح نہیں ہے، یہ انٹرسٹ دینا ہوتا ہے مورگیج پہ. یہ اس کا کیا کہیں گے؟ یہ اس میں البے کے اس فارم میں آئے گا، یا یہ بھی مورگیج لینا، گھر لینا، یہ صحیح ہے البے کے فارم میں آئے گا، یا اس میں ربا کا کچھ؟ ہم اس کے اندر عام طور پہ لوگوں کو جو غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مورگیج پہ انہوں نے گھر لیا ہے تو وہ گھر کے مالک بن گئے ہیں. آن پیپر تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر بیچنے جائیں اس گھر کو تو اس گھر کے مالک نہیں ہے. اس گھر کا بڑا مالک جو ہے وہ تو بینک ہے، اور بینک کا اپنا اس کے اندر حصہ ہے. جیسے 80% بینک کا ہے، 20% آپ کا ہے. آپ اس کے اندر رہ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ذمہ داری آپ کی ہے، لیکن بینک بھی تو اپنا کرایہ لے گا نا. تو بینک دو چیزیں آپ سے واپس لے رہا ہے، ایک کرایہ واپس لے رہا ہے اور ایک پرنسپل اماؤنٹ جو اس نے لینڈنگ کے وقت دی تھی وہ لے رہا ہے. اور جتنا لیتا جاتا ہے پرنسپل اماؤنٹ اتنا اس کا کرایہ کم ہو جاتا ہے، اور آپ کی اس کی قیمت میں یعنی آپ کی نیٹ ورتھ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو اسی طرح ایچ ڈی ایف سی ہے اور یہ سارے جو یہ ہیں. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ رینٹ کی کنڈیشن ڈی فیکٹو پیدا ہوتی ہے، حقیقت میں یہ صورتحال ہوتی ہے. تو اس صورت میں یہ اس ربا کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا. یہ آپ کی ڈیلنگز ہوئی ہے، آپ کو ایک گھر مہیا ہو گیا ہے اور آپ وہ بینک کا ہے. اگر آپ بیچنے جائیں گے تو بعد میں آپ کو رقم ملے گی، پہلے اصل زر جو بینک کا ہے وہ ریکور کرے گا، بینک ریکور کرے گا. تو یہ اس میں آتا ہے. تو یہ تو it is a valid transaction then. جی It is a valid transaction. یہ ایک ویلڈ ٹرانزیکشن. اور یہ ایچ ڈی ایف سی پاکستان کے اندر آپ دیکھیں، یہ یہاں امریکہ کے اندر مورگیج ہیں، تو یہ سارے کہنے کو یہاں ٹرمز یہ اپنی استعمال کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو اس کی رینٹ ہے اس کی مد میں وہ چیز لے رہا ہوتا ہے، جسے مورگیج کہتے ہیں، مورگیج اماؤنٹ. اچھا، سیم تھنگ گوز ود جیسے گاڑی لوگ لیز کرتے ہیں، فائنینس کرتے ہیں، اس میں بھی انٹرسٹ دیتے ہیں، یہی چیز آئے گا. اس کے اندر دیکھیں، اس کے اندر کمیڈیٹی جیسے ہے، جیسے مورگیج کے اندر کمیڈیٹی آ گئی گھر کی، وہاں گاڑی آ گئی، یا ایک درمیان میں جب ایک کمیڈیٹی آ جاتی ہے، جیسے ایک $1 ہے آپ کے پاس، بینک میں رکھتے ہیں انٹرسٹ، فکس انٹرسٹ کے لیے، یا مکان خرید لیتے ہیں اور کرائے پہ دے دیتے ہیں، تب بھی آپ کو ایک کرایہ آ رہا ہے. لیکن گھر کے اندر چونکہ کمیڈیٹی انوالو ہو گئی، گھر انوالو ہو گیا، لیکن رقم کے اوپر تو صرف آپ اسی کمیڈیٹی کے بڑھوتری آپ لے رہے تھے اور وہاں گھر انوالو ہو گیا ہے، تو وہ پھر ربا کی ڈیفینیشن سے اتر جاتا ہے، وہ بے کی ڈیفینیشن میں چلا جائے گا. اچھا، اسی طرح ہوٹل کے کمرے ہیں، اسی طرح گاڑیوں کے یا لیزنگ ہے، تو وہ آپ ڈیل کرتے ہیں ان سے. اگر آپ کو ڈیل پسند نہیں ہے تو آپ نہ لیں، تو لیکن ڈیل کر لی ہے آپ نے اور آپ اس گاڑی کی قیمت ادا کر رہے ہیں، وہ تھوڑی زیادہ لیتے ہیں قسطوں پہ، ظاہر ہے، یا کم، تو وہ آپ کی ان کے ساتھ بے کی کنڈیشن ہو گئی، کیونکہ اس کے اندر کوموڈیٹی انوالو ہے. اور آپ کا اگریمنٹ ہے، دو پارٹی کا اگریمنٹ بھی ہے، دو پارٹی کا اگریمنٹ ہے، کسی کا استحصال نہیں ہو رہا، دونوں کی ون ون سچویشن ہے، یعنی نہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے نہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے. ہاں، جیسے میں سمجھوں کہ میں گاڑی لینے گیا ہوں اور یہ قیمت زیادہ چارج کر رہے ہیں تو میں نہیں لوں گا، کیونکہ میں یہ سوچوں گا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہے. اسی طرح بینک جو ہے، اس سے اگر وہ مجھے اس ڈیل پہ نہیں دے گا جس میں ان کو نقصان ہوتا ہو، ان کو اپنے اخراجات بھی پورا کرنے ہوتے ہیں، آفس کا کرایہ ہے، یوٹیلیٹیز کے بلز ہیں، لوگوں کی تنخواہیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، تو وہ اپنے لیزنگ کے اندر ہی کاسٹ بھی انکلوڈ کرتے ہیں اور وہ آپ سے چارج کر رہے ہیں اور سہولت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں، گاڑی لے جائیں، استعمال کریں. تو یہاں پہ نہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے نہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے، دونوں ون ون سچویشن میں ہے. یہی صورتحال مورگیج میں ہے، یہی صورتحال گھر کے رینٹس میں ہے، ہر چیز میں ہے. تو جہاں استحصال بالکل نہ ہو اور کمیڈیٹی انوالو ہو جائے
تو وہ ربا نہیں رہتا ہے. تو وہ آپ نے یہ جو آیتیں دیکھی ہیں قرآن میں، اس سے لگتا ہے کہ بیسکلی جو کانسیپٹ ہے، فار ایگزامپل کوئی آدمی مجبور ہے، اس کو آپ نے مجبوری ہے اس کی، اور اس کو آپ نے زیادہ پیسے دے دیے، اور پھر بعد میں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈبل پیسے واپس کریں، اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ آپ اس کو ابیوز نہیں کریں ایسے طبقے کو. اور اس کو جو آپ نے آل عمران کی جو بات سورہ 3 کی 130 ہے کہ اس کو مطلب اسٹرینگولیشن جو کہتے ہیں نا، جس کو اس کو مجبور کر وہی ہے دیں، ربا کے اس اندر کو جو ہے نا، پریس کر دیں اور مجبوری میں اس کے زیادہ پیسے وصول کریں، اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. یہ ہے استحصال، یہ اگلے کی گردن سے پکڑ لینا، یہ اگلے کا ہاتھ مروڑنا. یعنی جی وہ کمزور ہے، اس سے ضرورت ہے پیسوں کی، اور آپ اس کی ضرورت کو اپنی گریڈ کے لیے استعمال کریں گے تو وہ ربا کہلائے گا، اور اس سے منع کیا گیا ہے اس کو کسی کی ایکسپلائٹ مجبوری سے کرنا. فائدہ اٹھانا. جی یہ چیز ابھی آتی ہے. میں ابھی ایک اور آپ جی کو جی. مثال دیتا ہوں. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں ربا کے لیے کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 280. اس میں کہا گیا ہے، آرڈر ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اگر ہیں وہ مقروض جو ہے اگر ہے مشکل میں، عسرۃ فناظرۃ، اس کو مہلت دو الی میسرہ، جب تک کہ اس کی مشکل ختم نہیں ہو جاتی، آسانی شروع نہیں ہو جاتی. یہ آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ وہ نیڈی ہے. اب وہ اصل زر بھی واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اللہ نے کہہ دیا کہ اس کو مہلت دو. اگلا جملہ جو ہے وَأَن تُصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم معاف کر دو، صدقے کی مد میں اسے دے دو، تو یہ تمہارے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہے. اب آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کس حد تک کمزور انسان کی، جس کو ضرورت تھی، اس کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے تو کہہ دیا ربا جو ہے بالکل چھوڑ دو، اس کی مد میں جتنی کیلکولیشن آپ نے کی ہے ربا کی چھوڑ دو. پھر کہا کہ اگر تم توبہ طائب ہوتے ہو تو اپنا اصل زر واپس لے سکتے ہو، جو پرنسپل ہے، ہاں پرنسپل اماؤنٹ. اور ساتھ میں کہا کہ اگر وہ نہیں دے سکتا تو اس کو مہلت دینا ہوگی. یہ اللہ کا آرڈر ہے. ساتھ میں پھر ایک اچھی بات بھی کر دی کہ اگر تم معاف کر دو اس کو، کیونکہ وہ آلریڈی کمزور شخص ہے، نیڈی ہے، تو یہ آپ کے حق میں بہت برکت والی بات ہوگی. صدقہ کر دیں اگر آپ، تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. تو اسی طرح ایک اور آیت ہے 30 سورہ روم کی 39، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رقم آپ دیتے ہیں ربا کے بڑھوتری کے لیے کہ لوگوں کے مال میں جمع ہو کے بڑھ کے آپ کو ملے گی واپس، تو ایک فکس ریٹ سے، تو وہ اللہ کے نزدیک اضافہ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اضافہ وہ ہے جو زکوٰۃ کی مد میں آپ دیتے ہیں. تو ربا کے لیے رقم دینا، فائنینس کرنا، یہاں پہ بالکل منع فرما دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک اضافہ نہیں ہوتا. اور آخر میں ایک اور آیت بھی میں مینشن کر دوں، پھر ہم آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف. وہ یہ ہے سورہ نساء کی آیت 161 اور 429. تو وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأُكْلِهِمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں. یہ یہودیوں کے بیک گراؤنڈ میں بات ہے، لیکن عام مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال اپنے درمیان باطل طریقوں سے، یعنی ناجائز طریقوں سے آپ اپنا مال نہ کھاؤ. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھوتری یا وہ ناجائز طریقے کون سے ہیں. اب آپ دیکھیں، ہولڈنگ ہے، ذخیرہ اندوزی جس سے ہم کہتے ہیں. اس میں انسان کرتا کیا ہے کہ مصنوعی طور پہ شارٹیج پیدا کر دیتا ہے چیزوں کی، اور اپنے پاس وہ ذخیرہ رکھ لیتا ہے. تو جب شارٹیج پیدا ہوتی ہے، اب لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، تو وہ دگنی چوگنی قیمت پہ لگا کے ان کو بیچتا ہے اور نفع کماتا ہے. تو
یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کر دیا. یہ باطل طریقہ ہے, سیلفش طریقہ ہے لوگوں کا مال کی فشنگ کرنے کا. یا دو چار مینوفیکچرر جو ہیں وہ مل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ جو سپلائی کر رہے ہیں اس کو عام قیمت نفع سے زیادہ دگنا تگنا نفع کر کے ہم یہ لوگوں سے مال کھائیں گے. تو وہ مونوپولسٹک پرائسنگ منوپلی ہو گئی. پرائسنگ جو منوپلی سے ہوتی ہے اس حساب سے وہ کھا رہے ہیں. اس کے اندر بھی سیلفشنس آ گئی, خود غرضی اور لالچ آ گیا, تو یہ بھی منع ہے. اسی طرح آپ ایک علاقے میں جہاں زیادہ انٹرسٹ ریٹ پہ بہت زیادہ, وہ آپ سے انشورنس ہو یا گھروں کا ہو, منوپلی کریٹ کر کے بہت زیادہ لیتے ہیں, تو لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا جہاں ہوتا ہے اس سے منع کیا گیا ہے کہ یہ بالباطل ناجائز طریقوں سے دوسروں کا مال. یہ بھی اس میں ربا میں آ جائے گا, جو یہ بھی ربا میں ہے. اس سینس میں بڑھوتری ہے, اور بڑھوتری کئی گنا زیادہ کر کے اور آرٹیفیشل ماحول کریٹ کر کے, یعنی چیزوں کی شارٹیج کر کے. جیسے بعض اوقات یہاں چیزیں ہیں تو اسمگل کر دیں باہر, اور یہاں بھی رکھی ہیں, ان کی شارٹیج ہو گئی تو قیمت بڑھ گئی, تو قیمت بڑھ کے ادھر اس کو بیچا. ذخیرہ اندوزی کر کے چیزیں رکھ کے اور پھر بعد میں اس کو زیادہ پیسوں میں بیچنا, یہ ربا کس میں آ جائے گا؟ یہ اموال الناس بالباطل میں آتا ہے, لیکن ربا کے ساتھ یہ بھی منع کیا گیا ہے, یعنی اس کے اندر بھی بڑھوتری ہے. تو دیکھیں کہ سورہ 4:161 میں ہے کہ الربا, جس سے ان کو منع کیا گیا ہے, اس کے ذریعے وَأَكْلِهِمْ کھاتے ہیں. یعنی جہاں اکلہم کا ورڈ ہوتا ہے نا کنزیوم کرنا, اس کا مطلب ہے وہ جو بڑھوتری لی ہے وہ اب واپس 2 ورڈ نہیں ہے, 1 ورڈ ہی ہے, یعنی ایک سائڈ پہ ہی آئے گی. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, ناجائز طریقے سے مال کھانا. تو ربا کے ساتھ جس سے ان کو منع کیا گیا ہے, لوگوں کا بالباطل وہ مال کھاتے ہیں. اور بالباطل مال کھانا جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت 29 میں بھی دیا گیا ہے کہ آپ ناجائز طریقوں سے, یعنی کہ اگلے شارٹیج کریٹ کر کے یا منوپلی کریٹ کر کے یا ایسی مصنوعی وجوہات کریٹ کر کے جو آپ اضافی قیمت لیں گے, تو وہ لوگوں کا مال باطل ناجائز طریقوں سے کھانے کی اس میں آئے گا, اور اس سے منع کیا گیا ہے. تو یہ ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ربا اور بے میں کیا فرق ہے. اگر میں نے لون دیا ہے جیسے میٹل میں, سونے یا چاندی میں یا گندم میں, اور اس کے اوپر میں مطالبہ کروں کہ مجھے اس کموڈٹی میں تھوڑا اضافہ کر کے واپس کرو, تو یہ ربا ہے. یہ بڑھوتری جو ہے ربا کی ڈیفینیشن میں آئے گی. لیکن اسی مد میں وہی چیز اس سے واپس لے رہا ہوں, اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے میں نے کہا کہ مجھے زیادہ دو گے تو میں آپ کو یہ لون دوں گا. کرنسی میں یہ ہے کہ آپ اس کو دے رہے ہیں ایک ویلیو, وہ ویلیو انفلیشن کے حساب سے ایڈجسٹ کر کے اگر آپ واپس لیں گے تو جائز ہے. اس سے اوپر لیں گے اگر آپ تو وہ ربا کی ڈیفینیشن میں آ جائے گی. تو یہ ہے. آپ نے بینک کے عام طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں بینکنگ سسٹم پہ, تو بینکنگ سسٹم میں اگر ہم پروفٹ اینڈ لاس انٹروڈیوس کر دیتے ہیں تو وہ تو ربا ہی ختم ہو گیا, کیونکہ اس کے اندر تو رسک ایلیمنٹ آ گیا. اب بینک جو بزنس کر رہا ہے, یہ بینک کا کاروبار ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, اور خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں. تو یہ زیادہ تر جو ان کے آتے ہیں وہ فنڈ مینیجرز ہوتے ہیں, وہ بزنسز میں لگاتے ہیں, اور وہاں سے نفع جو آتا ہے اس میں سے کچھ تو آگے کے کسٹمر کو پاس آن کر دیتے ہیں, اور باقی اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں. تو اس کے لیے الازہر یونیورسٹی نے عرب بینک کے کویسچنئر کے جواب میں ایک فتویٰ یا لیگل اوپینین جاری کی تھی کہ یہ چونکہ حالات ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں, تو اس صورت میں یہ بینک ڈیلنگ ربا کی اس ڈیفینیشن میں نہیں آتی. لیکن میں اب یہ ان کا جو ہے فتویٰ, یہ اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ, اور کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے, الازہر یونیورسٹی کا ہے, اور باقاعدہ انہوں نے اپنی تحقیق اور ریسرچ اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو شائع کیا ہے. بہرحال
تو چونکہ ہم ربا کی ڈیفینیشن یہ کر چکے ہیں کہ اسی کمیڈیٹی کے اندر بڑھا کے لینا، تو اگر پی این ایل ہم نے شامل کر دیا پھر بھی ربا ختم ہو گیا۔ ویریبل انٹرسٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے اندر اگر بینک کو نفع ہوتا ہے تو بینک ہمیں دے گا، اگر بینک کو نقصان ہوتا ہے تو ویریبل انٹرسٹ لو چلا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے بھی اس کے اندر ایک پروفٹ اینڈ لاس کا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے۔ تو وہ جب پروفٹ اینڈ لاس دونوں صورت میں میں اس کو قبول کر رہا ہوں تو پھر وہ فکسڈ انٹرسٹ ختم ہو گیا۔ جو فکسڈ انٹرسٹ ہے نیٹ آف انفلیشن وہ پیور ربا کی ڈیفینیشن میں آئے گا، یعنی انفلیشن کی حد تک نہیں، اس سے اوپر۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انفلیشن کا ریٹ فکسڈ انٹرسٹ ریٹ سے زیادہ ہائی ہوتا ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن میں ایک جنرل ایک دے رہا ہوں کہ جیسے 10% بینک ریٹ ہے، اس میں سے 5% انفلیشن ہے، تو جو باقی کا 5% فکس انٹرسٹ ہے وہ ربا کی ڈیفینیشن میں آئے گا، کیونکہ وہ بینک کو لاس ہو نقصان ہو، بینک تو ایک چیز آ گئی نا، لینڈر میں دوسرا لے لیتا ہوں، کوئی عام آدمی جو قرض لیتا ہے تو وہ لاس ہو یا پروفٹ ہو اس کو دینا ہی دینا ہے، بڑھوتری جو پیسوں کے اوپر پیسہ لینا، تو وہ میرے حساب سے سود ہے اور ربا ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ بینک کی جو ڈیلنگز ہیں اس میں ہم اپنی مرضی سے پیسہ جمع کراتے ہیں تاکہ گھر میں پڑے پڑے اس کی ویلیو ڈاؤن ہوگی تو کم از کم بینک کے اندر اس کی ویلیو پریزرو رہے گی۔ تو اس صورت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الازہر یونیورسٹی کا فتویٰ یا لیگل اوپینین ہے وہ بہت حد تک اس بات کو کلیئر کر دیتی ہے کہ بینکوں کے ساتھ ڈیلنگ جو ہے وہ چونکہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ماحول ہوتا ہے، کسی کا استحصال نہیں ہو رہا ہوتا، لہٰذا اس کو سیپریٹ طور پہ دیکھا جائے، اور جو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہے جس میں استحصال ہوتا ہے کسی کے ساتھ ڈیلنگ میں، تو وہ اس کو دوسرے انداز میں دیکھا جائے۔ تو یہ الازہر کی اوپینین تھی، لیکن بہرحال یہ جو فکس فار ایگزامپل اگر آپ نے پیسے ڈپازٹ کرائے ہیں 1 سال کے لیے اور وہ آپ کو فکس انٹرسٹ دے رہے ہیں اور اس میں انفلیشن وغیرہ ایڈ نہیں ہو رہا، آپ کو بتا دیا پہلے سے کہ بھئی آپ کو 1 سال کے بعد اتنا انٹرسٹ ملے گا، تو وہ ربا میں آ جائے گا؟ میرے تحقیق کے مطابق وہ شور ربا میں آئے گا، کیوں؟ وہ فکسڈ ہے، بینک کو لاس ہو یا بینک کی جگہ کوئی دوسرا فنڈ مینیجر ہو، کوئی بھی ہو، لاس ہو یا زیادہ ہو تو وہ اس کو دینا ہی دینا ہے۔ اس میں ایک چیز جو ہے وہ دوسری چیزوں سے مختلف ہے عام قرض دینے سے لوگوں کو، اور وہ مختلف یہ ہے کہ بینک میں میں نے والنٹیئرلی جمع کرایا، بینک نے مجھ سے مانگا نہیں ہے، اس کو کوئی وہ کنزیومر نہیں ہے تو اس کو میں نے دیا، اور اس نے آگے بزنس میں لگایا، یا بعض اوقات دوسرے لوگوں کے بزنس جو کر رہے ہیں ان میں ورکنگ کیپٹل کے حساب سے دیا، تو ان سے اس نے نفع لیا اور وہ نفع آگے آپ کو پہنچان کیا۔ تو اس میں الازہر یونیورسٹی کا جو فتویٰ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اس حساب سے بہتر انداز میں لیا ہے، اور اس کی جو وجوہات انہوں نے بیان کی ہیں، لیکن جس قرض کے اندر اماؤنٹ بھی فکس ہو اور استحصال بھی اس کے اندر شامل ہو تو وہ تو ربا ہے اور وہ حرام ہے، اور وہ ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے سختی سے۔ تو یہ جو بہت ایک سوال اور بھی کسی نے کیا تھا کہ فار ایگزامپل جو جیسے پاکستان میں جو ویڈوز ہیں جن کے ہسبینڈ مر گئے اور انہوں نے بینک میں پیسے رکھائے ہوئے تھے اور پھر ان کو اس میں سے انٹرسٹ بھی ملتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ جو ان کو ہر سال انٹرسٹ مل رہا ہے، یا وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں؟ اگر وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں انفلیشن سے تو پھر وہ صحیح ہے؟ دیکھیں نا، ویڈو ہو یا آپ ہوں یا کوئی شخص ہو، جو ایک اصول بن جاتا ہے پھر اصول کو کسی خاص جب تک کہ مین حالات تبدیل نہ ہوں تو وہ پھر اصول رہتا ہے۔ تو اگر میں دوں یا ویڈو دے اور فکسڈ انٹرسٹ کا ہم نے کہا ہے کہ آپ ہمیں دیں گے، وہ سود کی ڈیفینیشن میں آئے گا۔ ہاں، اگر ویریبل انٹرسٹ کر لیتا ہے، کانٹریکٹ ہوتا ہے، یا پروفٹ اینڈ لاس پاکستان میں آج کل ہے وہ پی این ایل اکاؤنٹ میں، تو وہ ربا نہیں ہے۔ اور
کوئی بھی اماؤنٹ اگر بینک وہاں ریٹرن دیتا ہے اور وہ انفلیشن ریٹ کے حساب سے دیتا ہے جو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہوا ہے, تب وہ پریزرویشن آف ویلیو ہے. وہ آپ کا پرنسپل اماؤنٹ آپ کو دے رہا ہے, آپ کو بڑھوتری نہیں دے رہا. تو مثال کے طور پہ اگر وڈو یا میں یا کوئی شخص بینک کے اندر 10 لاکھ روپے رکھواتا ہے اور ہر سال 10,000 یا 20,000 لیتا ہے, اور 10 سال بعد وہ اپنی اصل در 10 لاکھ بھی واپس لے لیتا ہے, تو وہ 10 لاکھ 10 سال بعد ان کی ویلیو بہت ہی کم ہوگی. اس کا مطلب ہے وہ جو لیتا رہا ہے ہر سال, وہ اصل میں اپنی ہی اوریجنل ویلیو واپس لیتا رہا ہے انفلیشن کے ریٹ سے. That's a good point. تو یہ چیز جو ہے عام طور پہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کیا وہ واقعی پروفٹ لے رہا ہے یا اپنا ہی جو ویلیو میں کمی آ رہی ہے تو وہ ویلیو واپس لے رہا ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا, دیکھنا ہوتا ہے. آپ کے خیال میں یہ اتنا کنفیوژن کیوں ہوا ہے اس ربا کے بارے میں؟ لوگوں کو اتنا, بہت لوگ جو ہیں ہر چیز کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو حرام ہے اور یہ سود ہو گیا, اس سے یہ نہیں لیں گے, اس سے بینک سے پیسے نہیں لیں گے, اور بینک جو آپ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ بینک ان کی ڈیلنگ دوسروں کے ساتھ صحیح نہیں ہے, وہ ان کو غلط جگہ انہوں نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں, تو اس بینک سے $1 بھی لینا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, اس سے مت لو. یہ کیا کنفیوژن ہے؟ عام طور پہ تو یہ جیسے باہر کی کنٹریز کے اندر یہ نیگلیجیبل, الٹا انسان دے رہا ہوتا ہے بینکوں کو سروس چارجز بجائے لینے کے, یہ اتنا نیگلیجیبل ہوتا ہے کہ وہ انفلیشن کو بھی کور نہیں کرتا. تو جیسے 1%, 2%, 3% یہ اس طرح سے. اور عام بینک کنڈیشن میں تو یہ ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جیسے ویریبل انٹرسٹ ہے تو اس میں بھی انسان دیکھتا ہے کہ بینک کو اگر منافع ہوگا تو وہ ہمیں دے گا. اب رہ گیا بینک کا انویسٹمنٹ کا اور ان چیزوں کا دیکھنا, تو بینک جو ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی بزنس میں ہی لگاتا ہے, خواہ وہ پرائیویٹ کمپنی ہو اور اس کو لون دے, اور یا وہ شیئر خریدے اسٹاک ایکسچینج کے. تو 2 یا 3 قسمیں ہیں جہاں سے بینک جو ہے وہ اپنے پیسے بناتا ہے. اگر کسی کمپنی میں وہ لگا رہا ہے تو کمپنی کو ضرورت ہے, کمپنی بزنس کر رہی ہے اور کمپنی اپنے نفع میں سے اس کو کچھ دیتی ہے. کمپنی تبھی خرید لے گی اس سے لون جب کمپنی کا بزنس چلے گا اور کمپنی کو بینیفٹ ہوگا. تو عام طور پہ جو بینک کے ذرائع ہوتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ بزنسز ہی ہوتی ہیں, اور بعض اوقات گورنمنٹ بانڈز ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ بانڈ میں تو اتنا کم ملتا ہے جو صرف انفلیشن کو ہی کور کر سکے, تو اتنا کم ریٹ ہوتا ہے. تو بینک کی عام ڈیلنگز میں بہت کم ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ یہ پیور ربا ہے. تو ڈیلنگز تو چل رہی ہوتی ہیں, ریٹس کم ہوتے ہیں. بعض اوقات تو جیسا کہ آپ دیکھتے ہوں گے بینک نے چارجز اس مد میں اور فلاں میں اور سروس چارجز میں بینک کاٹ رہا ہوتا ہے. تو آپ اس حساب سے اسے دیکھیں. اچھا, یہ آپ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں جیسے آپ نے جو ریسرچ کی ہے قرآن میں, اس سے پھر وہی اگین میں نے پہلے میرے خیال میں عرض کیا تھا کہ وہی اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جو آپ ناانصافی کرتے ہیں بیسکلی لوگوں سے, یعنی اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کو پیسے دے دیے اور پھر اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو زیادہ پیسے دے, اور وہ اس کو آپ جو آپ نے آل عمران کی جو آیت, اس کو مطلب اسٹرینگولیشن کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اتنا مجبور کر دینا, اور اس کو کہ وہ آپ کو زیادہ پیسے دینے پڑیں اس کو آپ کو. تو اس طرح مطلب یہ ایکچولی بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاؤ اور اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرو اس طرح. یہ بالکل صحیح کی آپ نے بات کہ سورہ آل عمران کی آیت 130 ڈیفائن کرتی ہے کہ ربا ایسی بڑھوتری جو اگلے کے گلے کو دبائے. اس کے اندر ربا ہی کے اندر استماع جیسے ہے اس کا ایک میننگ, تو اگلے کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے, اضعاف مضاعفہ, کمزور کو کمزور تر کر دے. ایک تو وہ کمزور ہے, پھر اس نے اپنے کنزیومر یا گھر کے خرچ کے لیے لون لیا ہے مثال کے طور پہ,
تو اصل زر کے علاوہ وہ آپ کو اور زیادہ بڑھا کے دے، آپ یوں سمجھیں کہ کمیڈیٹی کی فارم میں آپ نے دیا ہے، آپ نے اسے 10 بوری گندم دی ہے کہ لو اور بعد میں مجھے واپس کر دینا، تو 11 بوری کرنا واپس. تو اب جو 11ویں بوری ہے یہ اسی جنس کمیڈیٹی کے اندر جو اضافہ ہے وہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا گیا ہے، اس کی گردن کو دبا کے یا ہاتھ کو مروڑ کے اس سے لیا جا رہا ہے. یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. تو یہ چونکہ جنرل ڈیفینیشن ہے تو یہ تو ایک پیدا ہو گئی. اب اس کی ڈیفینیشن کو ہم اگر یہی حالات ہوں، یہ استحصال کا ایلیمنٹ بھی اس کے اندر شامل ہو اور اسی کمیڈیٹی کے اندر بڑھوتری بھی شامل ہو تو وہ دوسری جگہوں پہ بھی اپلائی ہوگا، حرام ہوگا. لیکن کرنسی نوٹ کے اندر ایک خاص چیز جو آتی ہے کہ ان کی انٹرنسک ویلیو کوئی نہیں ہوتی ہے. تو یہاں صورتحال تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے کہ انفلیشن کی حد تک جو بڑھوتری ہے وہ اوریجنل ویلیو میں بڑھوتری نہیں ہے، وہ پریزرویشن آف ویلیو ہے. ہاں اس سے اوپر اگر آپ مطالبہ کریں گے تو وہ ربا کے فکس مطالبہ کریں گے تو وہ ربا کی ڈیفینیشن میں آئے گا. لیکن اگر اس کے اندر لاس کا ایلیمنٹ آپ ڈال دیتے ہیں تو وہ پھر ایک لحاظ سے بے میں چلا جاتا ہے کہ جی آپ جیسے کسی کو آپ نے لون دیا کہ تم بزنس کرو، میں سلیپنگ پارٹنر ہوں اور آپ کی اس سے جو نفع ہوگا تو نفع میں سے مجھے دے دینا، اور نقصان ہوگا تو میں نقصان بھی برداشت کرنے کو تیار ہوں. لیکن دینے سے پہلے آپ شور کر لیتے ہیں کہ اس کا بزنس اچھا ہے، اس کو بزنس کرنا آتا ہے اور یہ میرا پیسہ ضائع نہیں ہوگا. لیکن جب آپ دے چکتے ہیں تو لاس کا ایلیمنٹ آپ کو بیئر کرنا پڑتا ہے، یعنی وہ رسک لینا پڑتا ہے. تو یہ ایسنس ہے ربا کی کہ ایسا اضافہ جو سٹرینگولیشن یا جو اگلے کو تکلیف دے اور جو کمزور کو کمزور تر کر دے. تو جو البے کا جو ہم ڈسکرائب کیا آپ نے، جو بھی چیزیں ایگریمنٹ کے تحت ہو رہی ہیں دونوں پارٹیز کے درمیان، اگر وہ فیئر ایگریمنٹ ہے تو وہ وہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں، کمپنیز کو مشینری چاہیے ہوتی ہے اپنی مرضی کے مطابق، لیکن ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو وہ مشینری خرید لیتے ہیں جیسے $1 ملین کی، اور وہ بینک کو بیچ دیتے ہیں کہ آپ ہم سے یہ لے لیں، اور اس سے لیز بیک کرتے ہیں رینٹ پہ. تو یہ اب بے ہے، اس میں آپ نے بینک کی پراپرٹی ہے، کرائے پہ آپ نے لی ہوئی ہے. تو یہ عام طور پہ ہوتا ہے. اس میں کمپنی کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس فائنینسز بھی پورے آ جاتے ہیں، چیز بھی اس کو مل جاتی ہے اور اس کا بزنس چل پڑتا ہے. اور بینک اس سے رینٹ لے رہا ہے، اس کی ڈیپریسیشن بھی ہو رہی ہے تو وہ بینک کے ذمہ ہے جتنی ڈیپریسیشن اس کی ہوگی، کیونکہ مشینری 10 سال کے بعد تو پھر بیکار ہو جاتی ہے یا 15 سال کے بعد ٹوٹلی بیکار ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے بینک کے کھاتے میں ڈال دیں اور وہ آپ سے کرایہ چارج کر رہا ہے لیکن چیز آپ کے استعمال میں ہے. یہ بھی ایک بے کی کنڈیشن ہے. کمیڈیٹی انوالو ہو جائے کوئی بھی اور مارک اپ مناسب ہو تو وہ معاہدہ ہوتا ہے، وہ بے ہے. لیکن اگر آپ رسک فری اضافہ لے رہے ہیں اسی کمیڈیٹی کے اندر تو وہ ربا کی ڈیفینیشن میں آئے گا کہ اور عام طور پہ یہ کنزیومر مارکیٹ میں ایسے لوگوں کو جن کو ضرورت ہوتی ہے پرائیویٹ، لیکن کمپنیز کے اندر کمپنی تو اپنی بزنس کے لیے لیتی ہیں اور وہ ایک لحاظ سے بزنس پارٹنر ہوتا ہے، کیونکہ اگر کمپنی فیل ہو جاتی ہے تو جو لون دینے والا ہے سارے کا سارا لاس اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ لمیٹڈ کمپنی ہے. اب کمپنی اگر فیل ہو گئی یا وہ بینکرپٹ ہو گئی یا ختم ہو گئی تو وہ تو ایک لیگل اینٹی تھی، تو وہ رسک سارے کا سارا بینک کو چلا گیا تو ان کا تو پیسہ ڈوب گیا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو بزنسز جو ہیں وہ عام طور پہ ڈیلنگ کر رہی ہوتی ہیں ٹریڈ کی فارم میں، اور اگر کوئی کنزیومر ہے جو پرائیویٹ ہے وہ لون لیتا ہے اپنے استعمال کے لیے تو وہ اس سے اسی کمیڈیٹی میں جو بھی بڑھوتری ہوگی وہ ربا کی ڈیفینیشن میں آئے گی. اور اگر وہ کرنسی کی صورت میں ہے تو نیٹ آف انفلیشن وہ ربا کی ڈیفینیشن میں آئے گی.
آپ کے خیال میں یہ جو کنفیوژن ہوا ہے ربا کے سبجیکٹ پہ، آپ کے خیال میں یہ دونوں البے اور ربا کو لوگوں نے ملا دیا آپس میں اور کہہ دیا کہ بھئی یہ سب چیزیں جو ہیں ربا ہو گئیں، یہ کنفیوژن ہے لوگوں کو اس وجہ سے؟ کنفیوژن جہاں تک میرا خیال ہے، چونکہ اکنامک سچویشن بہت زیادہ تبدیل ہو گئی ہے، حالات بہت زیادہ تبدیل ہو گئے ہیں، اور جیسے بینکوں میں لوگ جمع کراتے ہیں تو الٹا ڈپازٹ کرنے جاتے ہیں کہ بینک جمع تم کر لو، تو بینک کو لون کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ جمع کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح صورتحال انفلیشن ہے، یہ بھی اس زمانے کی پیداوار ہے۔ تو بہت سی چیزیں، تو اس میں ہمارے علماء معیشت دان نہیں ہوتے، واقف نہیں، اور ان بزنس کنڈیشنز انوائرمنٹ سے بھی واقف نہیں ہوتے، لہٰذا وہ صرف تاریخ کے ایک دور کو میں جو صورتحال پیش آئیں ان کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو بزنسز ہیں وہ تو آپ دیکھیں کہ وائر ٹرانسفر سے بلینز ایک سے ادھر سے ادھر ہو رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو اپنی ضروریات کے لیے، اپنے رہنے کے لیے، اپنے گھر کی ضروریات کے لیے کریڈٹ کارڈ اور مختلف انداز سے ہر وقت لون اور اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، جس میں کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں ہوتی، اور وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی یعنی دونوں میں پول ہو گیا، ایک یہ پول ہے جہاں ان لوگوں کو معیشت کا پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ ماضی کے کسی خاص دور کو اپلائی کر رہے ہیں، یہ اس وقت کے حالات کے بیک گراؤنڈ سے واقف ہیں، آج کل کے حالات سے واقف نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف لوگ ہیں جو پریکٹیکل ڈیلنگ کر رہے ہیں اور ان کو ماضی کا پتہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ صورتحال تو ٹوٹلی نہیں، جیسے انفلیشن ہے یا کئی چیزیں ہیں۔ تو اس وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوا، اور اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہمیں پرنسپل بنانا پڑیں گے، اس کی ڈیفینیشن ربا کی لینا پڑے گی، اور اس کے بعد صورتحال پہ وہ اپلائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ جیسے الازہر نے کہہ دیا کہ بینک ڈیلنگ میں آج کل کے بینک ٹوٹلی مختلف انداز سے کام کرتے ہیں اور یہ ربا کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے۔ تو وہ ان کی ایک اوپینین بھی موجود ہے نیٹ پہ، اور قرآن پاک میں بھی دیا ہوا ہے کہ ربا وہ بڑھوتری ہے جس کے اندر استحصال بھی ہو اور کمزور کو جو کمزور تر کرتی ہے۔ دوسری اچھی آپ نے ایک آیت جو سورہ بقرہ کی جو 279 ہے، اس میں تو بڑا اچھے کلیئر ہو جاتی ہے کہ بھئی دونوں پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، ایگزیکٹلی، جو لون لے رہا ہے اور جو لینڈر ہے دونوں پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ آئی تھنک اٹس ویری پاورفل آیت، آئی تھنک لوگوں نے مس کیا اس چیز کو، یہ جو کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کو۔ یہ جو ہے نا، اسے کہتے ہیں پریسیژن آف ورڈ میتھڈ، کہ ہر لفظ اہم ہے قرآن پاک کا اور ہر لفظ منفرد ہے۔ اب دیکھیں کہ اس 279 میں اموالکم کہا گیا ہے، یعنی ویلیو آپ واپس لیں، مال لیں واپس، یہ نہیں کہا گیا کہ کاؤنٹ میں نہیں، وہ ویلیو پریزرو۔ اور پھر دوسرا لا تظلمون ولا تظلمون، یہ ورڈ بتا رہے ہیں کہ قرض دینے والے پہ بھی کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، اور قرض لینے والے پہ بھی اس کا بھی استحصال نہیں ہوگا، تو دونوں میوچل ایگریمنٹ میں ون ون کی سچویشن میں ہوں گے۔ تو قرآن پاک تو ہر چیز کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ یہ اگر اصول کے طور پہ اپلائی کیا جائیں تو ربا کی ڈیفینیشن بھی اس کے اندر موجود ہے، اور ربا کی کنڈیشنز اور یہ آج کے حالات کو یہ ایڈریس بھی کر رہا ہے، جیسے کہ انفلیشن میں آپ نے دیکھا، پھر آپ نے بے کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں جہاں کمیڈیٹی چینج ہو جاتی ہے، تو سیم کمیڈیٹی کا جو پرنسپل ہے اس کے اندر کمیڈیٹی کی بات کرنسی نہیں، تو وہ اس میں تو ویلیو جو ہے وہ اس کی کاؤنٹ کے مطابق ہوتی ہے۔ کرنسی کی جو صورتحال آئی یہ بالکل نئی صورتحال ہے، اس میں ہمارے علماء جو ہیں بعض اوقات اتنے واقف نہیں ہوتے اس چیز سے۔ آپ دیکھیں ارجنٹائنا اور چلی اور ان میں جب انفلیشن آتی ہے تو 100 روپیہ کا لاکھ روپے کے برابر کاؤنٹ میں ہو جاتا ہے، اور ٹوٹل ویلیو ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہاں
کرنسی کی پیپر ویلیو جو ہے وہ ٹوٹلی ختم ہو گئی. تو اس طرح کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے. تو قرآن اس کو ان الفاظ میں ایڈریس کر رہا ہے کہ رؤوس اموالکم، آپ اپنی پرنسپل اماؤنٹ واپس لے سکتے ہیں، پرنسپل ویلیو مال، اور نہ آپ پہ ظلم ہوگا نہ آپ دوسرے پہ ظلم کریں، کسی کا نقصان نہیں ہوگا. یعنی دونوں کے لیے ون ون سچویشن. چلے بہت بہت شکریہ ممتاز بھائی آپ کے ٹائم کا. آپ نے بڑی اچھی ریسرچ کی ربا کے سبجیکٹ میں، اور میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ اپنے ویورز کو، ہمارے ویورز کو کوئی میسج دینا چاہیں. شکریہ سرفراز صاحب. بالکل جی، قرآن پاک میں ایک طریقہ ہے کہ ہر لفظ منفرد، ہر لفظ اہم. اس حساب سے آپ ہر آیت کو غور سے دیکھیں تو اس آیت کے وہ الفاظ جن پہ پہلے اتنی زیادہ توجہ نہیں دی گئی، وہ ایک خاص میننگ سے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں. تو جیسا کہ ہم نے دیکھا اضعافا مضاعفہ، اس کو اگر ہم دگنا چوگنا کر دیں تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی لمٹ مقرر کی جا رہی ہے. اسی کے روٹ میں کمزور سے کمزور تر دینے کا معنی بھی پوشیدہ ہے. اس میں استحصال کا ایلیمنٹ آ رہا ہے. یہ ربا کی ڈیفینیشن کو کمپلیٹ کر دیتا ہے. پھر انفلیشن وہ عام طور پہ سمجھی نہیں گئی جس فتویٰ یا جس بک میں ہم دیکھتے ہیں. لیکن آیت سورہ بقرہ کے 279 آیت میں دو الفاظ انفلیشن کو ایڈریس کر رہے ہیں. ایک تو رؤوس اموالکم اور دوسرا ولا تظلمون ولا تظلمون، کہ اب نہ آپ کسی پہ ظلم کریں نہ آپ پہ کوئی ظلم کرے. تو ان کو ہم نے غور سے دیکھا تو ہمیں بہت کچھ ہمیں پتہ چل گیا. تو میرا یہی ہے کہ آپ ہر لفظ پہ توجہ دیں، ہر لفظ کو اہم سمجھیں، اور اس سے آپ کے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا انشاءاللہ. شکریہ ممتاز بھائی. اگین بہت اچھا آپ نے میسج دیا، اور ہمارا بھی یہی گول ہے ناظرین، آپ لوگ قرآن پڑھا کریں، اس پہ غور و فکر کیا کریں، اچھی سے سمجھیں اس کو. آخر میں اپنے سب کا خیال رکھیں، اپنے فیملی کا، اپنے ارد گرد سب فیملی والوں کا اور لوگوں کا خیال رکھیں. ہماری طرف سے اجازت. السلام علیکم. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ حافظ.